آیت نمبر 140 ان یمسسکم کرحن فقد مسل قوم کرحم مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی زخم اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ کون لوگ حقیقتاً مومن ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ میں ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ زندگی کے اہم فلسفے کو سمجھایا گیا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کہ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ کرح جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کا جو متبادل لفظ ہے جرح، اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا جرح کا مطلب ہوتا ہے ایسا زخم جو سکن تک ہو اور ہڈی تک بھی پہنچ جائے۔ اسی سے لفظ جوارح بنتا ہے۔ ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے جو شکار کرتے ہوئے شکار کو چیٹ پھاڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے انسانی اعضاء کو بھی جوارح کہتے ہیں۔ اسی لفظ جراح لفظ بھی بنتا ہے، اور قدیم عربی زبان میں یہ لفظ سرجن کے لیے بولا جاتا تھا، کیونکہ سرجن بھی سکن کو چیر کر جو ہے وہ نیچے آرگن تک علاج کیا کرتے تھے۔ اب آیت مبارکہ میں جو ہے وہ جرح کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ کرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کرح کہا جاتا ہے ایسا زخم جو کہ صرف کھال پر ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اسکریچ ہوتا ہے، اور جیسے کہ سکن پہ ایک طرح کا ریش ہوتا ہے، ہلکا سا آپ کو کٹ لگ جاتا ہے اور اس کا اثر صرف سکن تک ہی رہتا ہے، جس سے آپ کو ہلکی ہلکی اریٹیشن سی جیسے ہوتی رہتی ہے، گویا کہ اس کو جو ہے وہ جرح کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنگ احد میں جو سامنا کرنا پڑا ہے جن حالات کا، وہ تمہارے لیے کرح کی طرح ہے۔ اب یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جنگ احد میں شکست بھی ہوئی ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑا نقصان یہ کہ نبی علیہ السلام کو اس جنگ میں آپ کو زخم لگتے ہیں، آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کا مبارک لہو جو ہے وہ بہتا ہے۔ اور یہ جو دکھ تھا یہ بھی صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا دکھ تھا کہ یہ سارے حالات کیوں ہوئے، ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہوئے۔ تو گویا کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، بہرحال بہت بڑا معاملہ تھا۔ لہٰذا اتنے بچوں کا یتیم ہو جانا اور اتنی عورتوں کا بیوہ ہو جانا، جو ایک منظر بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام غزوہ احد سے واپس لوٹتے ہیں تو مدینہ شریف کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں کوئی شہید نہ ہوا ہو، ہر گھر سے چیخو پکار تھی، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ حضرت حمزہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے، اس وقت تک لاشوں کے اوپر بین کو حرام نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا عورتیں جو ہیں وہ بین کر رہی تھیں، اور حضرت حمزہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بین کرنے والی عورت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو کہا تھا کہ جاؤ جا کے حضرت حمزہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہیں جو کہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی تھیں ان سے جا کے تعزیت کرو۔ تو آپ علیہ السلام کا ایک شدید دکھ کہ جس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ کی لاش مبارک کو جو ہے وہ مسلح کیا گیا، ناک کاٹے گئے، کان کاٹا گیا، سینہ مبارک چیر کے جو ہے اندر سے کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کر دینا، مگر اس شدت کے ساتھ قتل کر دینا، تو یہ صرف ایک ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ کافروں نے اپنا بدر کا جو غصہ نکالا تھا وہ اس طریقے سے کہ اکثر صحابہ کرام کے جسم مبارکوں کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا تھا۔ تو گویا کہ سامنے اگر شہادتیں آ رہی ہیں اور لوگوں کے شہید جسم آ رہے ہیں، مگر وہ کس کیفیت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ بہت مشکل کیفیت تھی، بہت زیادہ گہرا زخم تھا۔ لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے یہ سارا نقصان، یہ ساری کیفیت جو ہے یہ تمہارے لیے ایک کرح کی طرح ہے۔ ایون اس کو جرح بھی نہیں کہا گیا کہ ایسا زخم جو کہ اندر تک جاتا ہے، آپ کو اندر سے چیر پھاڑ دیتا ہے، بلکہ کہا گیا یہ تو ایک کرح ہے کہ جو ہلکا سا اسکریچ آپ کو سکن کے اوپر ہوتا ہے، بس یہ تمہارے لیے وہ ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنی ایموشنل کیفیت کو، اتنے گہرے دکھ کو اللہ پاک نے صرف جرح کیوں کہہ دیا ہے؟ تو یہ اس آیت مبارکہ کا بہت بڑا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ساری بات سمجھائی ہے کہ ٹھیک ہے، درد ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، صدمہ ہے، نقصان ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کو صرف اتنا ہی سمجھو جتنا یہ دکھ ہے، یعنی کہ اپنی مشکل کو اور اپنی تکلیف کے اصل حجم کو اور اس کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کرو
کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ اپنی نیتوں کے اوپر اٹھائے جائیں گے۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے پاس ایمان ہے، نبی علیہ السلام ہے، توبہ ہے، معافی ہے، تلافی کے لیے بھی بہت سارے واقعات اور بھی آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بہت بڑا دکھ نہ سمجھو، اس کو بہت بڑا غم نہ سمجھو، دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اتنی سوے سچویشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرہ کہہ دیا ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے لیے تو کرہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس ایمان ہے اور ان کے پاس تصور ہے کہ مر جانے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، جو ہم اس دنیا میں نہیں کر سکے وہ اگلی دنیا میں ساری کمی کوتاہیاں تلافیاں جو ہیں وہ وہاں پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اصل میں تو ہم یہاں پہ جیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو جینا ہی مرنے کے بعد ہے۔ جو جنت اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں سناتے ہیں وہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو انجوائے ہی مرنے کے بعد کرنی ہے۔ ایون بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اسکن پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، انسان کی کمر جھک جاتی ہے، انسان اپنی زندگی کے بالکل ڈاؤن فال پہ چلا جاتا ہے، تو اتنا کمزور لاغر بوڑھا بے بس ہونے کے بعد جو ہی انسان مرے گا تو اس کی روح دوبارہ سے فریش کر دی جائے گی، اور جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو نیا جسم ہوگا، نئی جوانی ہوگی، نئی عمر ہوگی۔ تو گویا کہ ہمارے اینڈ کے ساتھ ہی ہماری ایک نئی زندگی، ایک نئی جوانی، ایک نیا دور جو ہے وہ زندگی کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دنیا کا نقصان اور کوئی دنیا کا دکھ اور غم جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک کیا حیثیت رکھتا ہے، کرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن پھر غور طلب بات یہ ہے کہ یہی لفظ تو کافر کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کے لیے بھی یہ جو ہے ایک کرہ ہے، تو ان کے لیے کرہ کیوں ہوا؟ حالانکہ ہماری انسانی عقل کہتے ہیں ان کے لیے تو جرح ہونا چاہیے تھا، بڑا ڈیپ زخم تھا ان کے لیے۔ تو یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو نقصان دنیا میں ہوا، اگرچہ مالی نقصان ان کو بھی ہوا، عورتیں تو ان کی بھی بیوہ ہوتی ہیں، بچے تو ان کے بھی یتیم ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ صرف کرہ کیوں ہے کہ مرنے کے بعد جو وہ آگے جا کے فیس کریں گے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا اور اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں وہ ان کے لیے یہ سارا نقصان آخرت کے مقابلے میں صرف ایک کرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہم اس ڈفرنس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت پیاری بات جو سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کا دنیا کا نقصان کرہ کیوں ہوتا ہے، اور ایک کافر کا جو سارا نقصان ہوتا ہے اس کو کرہ کیوں کہا گیا ہے۔ اور پھر ہم جب اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگتا۔ لہٰذا بہت اہم اور بہت خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس ساری سچویشن کو جب کرہ سے بیان کیا ہے تو دراصل میں یہاں سے جو مسئلہ اٹھایا گیا وہ یہ کہ ہمیں اپنے مسئلوں کا حجم دیکھنا چاہیے، ہم نے اپنی پرابلمس کو ریسائز کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ جن مسئلوں کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی مسئلہ ہیں بھی یا نہیں، اور اگر فرض کریں وہ مسئلہ ہے بھی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو میں بہت بڑا سمجھ رہی ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ بہت بڑا نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی زندگی میں بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن محض ان کی مثبت سوچ کی وجہ سے اور ان کی اچھی ڈیلنگ کی وجہ سے وہ مسئلے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو ایک اہم بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالے، اپنی زندگی کی ساری پرابلمس کو دیکھے اور پھر اس کے بعد ان کے سائز کو سوچے کہ کیا میں نے ہر مسئلے کو اسی جگہ پہ رکھا ہے جتنا اس کا سائز ہے، یا میں نے اس کے سائز کو بہت بڑھا دیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، جب ہمیں اپنے مسئلوں کے سائز سمجھ آ جائیں گے، ان کا حجم سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمیں ان کو ڈیل کرنا بھی آ جائے گا۔ اور یہ ہماری زندگی کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات مسئلے اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں، ہم نے جتنا ان کو بڑا بنا لیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے گھر میں اگر کہیں کہیں یہ منظر بھی تھا کہ ایک ہی گھر کے کئی افراد جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر آپ کے گھر کے سارے مرد ہی چلے جائیں، آپ کا جوان بیٹا چلا جائے، اور اگر آپ کا شوہر چلا جائے، اور پھر یہ کہ غربت بھی ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو ان سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرہ ہے، تو ایمان والا ان مسئلوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے، ایمان والا ان باتوں سے اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ایمان ہے؟ تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں اپنا ایمان سمجھ نہیں آیا۔ اگر ہمیں اپنا ایمان سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں اپنے مسئلوں کی نوعیت جو ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو ریسائز کرنے کی ضرورت ہے۔